دیکھا جائے تو پورے آقا اسلام کے دین متین کی جو اصل ہے، جو مغز ہے، جو رباب ہے، وہ بھی یہی ہے کیا کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیے جائیں اور ان کی دعوت دی جائے، اور ان کاموں سے پرہیز کی جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور پھر خود بھی اپنے کو روکیں اور خود بھی وہاں سے منع کریں۔ یہ ادا اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اعمال میں سے محبوب ترین عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کاف کرا رکھا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ رفیق بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں۔ ہمارے تعالیٰ کس معاملے میں اللہ تعالیٰ فرمایا یأمرون بالمعروف۔ اب دیکھیں اگر ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ پیچھے آ رہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ اسی سورۃ توبہ میں یہ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پتہ منافق کون ہے؟ ہمارے تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا والمنافقون والمنافقات، یعنی منافق مرد اور منافق عورتیں کون ہیں؟ قرآن ہے نا، اللہ نے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ ہمارے تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا بعضهم من بعض، ادھر تھا بعضهم اولیاء بعض۔ اولیاء کا معنی ہے رفیق، اولیاء کا معنی ہے مددگار، اولیاء کا معنی ساتھی، اولیاء کا معنی خیر خواہ، اولیاء کا معنی تعاون کرنے والا، اولیاء کا معنی مددگار، اولیاء کا معنی فکر والا، پیار والا، عاجزی والا، انکساری والا، تعاون والا۔ اور ادھر اولیاء کا لفظ نہیں آیا، ادھر لفظ کیا آتا ہے کہ بعض من بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں، رفیق نہیں ہیں، مددگار نہیں ہیں۔ اے ہمارے تعالیٰ کس میں؟ تو ہم نے فوراً فرمایا یأمرون بالمنکر، اور ادھر لفظ کیا تھا؟ یأمرون بالمعروف، اور ادھر لفظ کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ وہ برائی سے منع نہیں کرتے، کیا برائی سے منع نہیں کرتے، وینہون عن المعروف، اور نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ کون؟ منافق۔ اب ہم نے یہاں سے کیا نتیجہ نکالا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا کہ یہ فلاں بستی کو آپ ہلاک کرو، تو سیدنا ملائکہ نے اس بستی کو دیکھا، نظر ماری تو وہاں ایک بڑا برگزیدہ صوفی باصفہ جناب نیکی کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس سے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نیکی کر رہا تھا، اس سے ایک بھی گناہ پوری زندگی میں نہیں ہوا، پوری زندگی ایک گناہ بھی نہیں ہوا، نیکی ہی نیکی تھی، کوئی برائی اس میں نہیں تھی۔ اتنا وہ برگزیدہ، اتنا وہ نیک تھا، اتنا وہ باسا پرہیزگار، ایک بھی اس سے برائی ہوئی کیا؟ نیکی نہیں۔ آج جب وہ بھی تو سیدنا ملائکہ ہے نا، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کو اللہ نے علم تو دیا ہوا ہے، جب اس نے نظر ماری بستی کو ہلاک کرنے سے قبل، کیونکہ آپ نے حکم کر دیا کہ ایسے ملائکہ جبرائیل علیہ السلام جاؤ اس پوری بستی کو ہلاک کر ختم کر دو۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نظر ماری تو جناب ایک برگزیدہ بندہ نظر آ رہا ہے، وہ ڈر گئے، سیدنا ملائکہ ڈر گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور امر کی جمع ہے۔ امر کہتے ہیں کام کو، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کہتے ہیں فعل کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی کام ہیں نا، کیا ہر کام کا نتیجہ رب نے کہا میں نے اپنے پاس رکھا ہے، میں نے کسی کو کسی کام کا نتیجہ دیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کتنے بیٹھے نا، ہم یہاں بیٹھے کسی بات کی گفتگو شروع کرنے تبصرہ کریں، میں اپنا موقف یہ پیش کروں یہاں فلاں کام ہے نا وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت صاحب فرمایا یہ ایسے ہے، حضور نے فرمایا ایسے ہے، انہوں نے فرمایا نہیں ایسے ہے، ٹھیک ہے جی؟ سب نے اپنی اپنی رائے، اپنا علم، اپنا موقف پیش کر دیا۔
ٹھیک ہے، اب ہم اس سے جس کی بات پوری ہو گئی پھر ہماری خیر نہیں، کیا پھر ہماری خیر نہیں، اس نے اس پتہ کیا کرنا اور پھر کیا کرنا، چڑھائی چڑھا میں نے آپ کو کہا تھا آپ یہ بات نہیں مانتے تھے، آپ ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہو گیا پھر دوسروں کی خیر نہیں، اور اگر نہ ہوا تو پھر کیا کہے گا، یار بات یہ نہیں ہے، بات میں نے تجھ سے کیا اندازہ لگایا، کیا اگر کام ہو جائے پھر خوش ہوگا، پھر دوسروں کی خیر نہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر کیا کہے گا، بولیے میں نے تو اندازہ لگایا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، اندازہ لگائیں جو کریں، رب نے کسی فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کائنات میں جتنے امور ہیں، پوری دنیا میں جتنے امور ہیں، ہر امر کا، ہر کام کا، ہر واقعے کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کی آخر، رب کہتا ہے میں نے اس کا علم کسی کو دیا ہی نہیں ہے، ہر کام کا جو نتیجہ ہے وہ علم میرے پاس ہے۔ اور میرے کی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ تمام نبیوں، کیا تمام نبیوں کا علم سمیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اینڈ ہو جائے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا آغاز ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا اینڈ نہیں ہے، کیا آخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا علم وسیع ہے۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس بستی کو تباہ کر، ہلاک کر، جب اسے نظر ماری تو وہ برگزیدہ، بڑا صفی باصفا، عبادت گزار، بڑا تقویٰ کا مالک، بڑا پاسا، بڑا نیک نظر آیا، تو عرض کیا باری تعالیٰ اس میں کوئی نیک آدمی ہے، ان کی بستی کے اندر یہ بھی تباہ ہو جائے گا؟ خالق کائنات جلا دیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام حکم، فرمایا اس طرح کرو بستی کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر پھیلو۔ باری تعالیٰ وہ کیوں؟ تو اب جب آپ سنیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ خود نیکی تو کر رہا ہے اور پوری کی پوری بستی دونوں میں مبتلا ہے، یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتا، روکتا کیوں نہیں؟ اس کی مجھے نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی نیکی کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو مجھے تب ہے کہ میری ساری مخلوق کو یہ گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فیصلہ ہے کہ جو نیکی کی دعوت نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے، اس کو رب نے قرآن نے کیا فرمایا؟ بولو نا، آپ نے بولنا میں تو آپ کو سنا دیا ہے، یہ آیت نمبر 7 ہے، 7 آیت نمبر 7 سورۃ توبہ، اور اگر آیت نمبر 71 کو دیکھو گے تو رب نے فیصلہ کر دیا، فرمایا اگر آیت 7 کو دیکھو گے تو جو نیکی کی دعوت نہ دے، برائی سے منع نہ کرے، وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ منافق ہے، اور جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اہل ایمان ہے، وہ اہل ایمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بڑا توجہ طلب ہے اور سننے والے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو سب زیادہ آپ کو محبوب ہے وہ کون ہے؟ افضل کون؟ دیکھیں افضل کا جملہ آیا، محبوب کا آیا، پیار کا آیا، اب سوال کرنے والے نے سوال کتنا خوبصورت کیا ہے اور اس کا جواب زبان نبوت نے دینا ہے۔ تو جو زبان نبوت کے الفاظ نکلیں گے، جو کلمات نکلیں گے، وہی سند ہوگی، کیا ہوگی؟ وہی سند ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے جب آپ کی بات کا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے افضل کون ہے جو رب کی بارگاہ میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود نیکی کرے اور نیکی کی دعوت دے، خود برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت میں سے افضل ترین امتی ہے جو رب کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بڑے دل قدس صحابی ہے، آپ نے کئی مرتبہ کا نام سنا ہے، پڑھا بھی ہے اور آپ کی ذہن میں رہتا ہے. کیا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق. ایک تو سارے لوگ محبت سے نام ہے حضرت عمر فاروق. آگے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر ان صحابہ کا نام نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے دیں گے تو سنت بن جائے. تو جب سنت کو ادا کریں گے تو فائدہ عدد کا تو شہید تمہارے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ برے ہیں. یہ حدیث کا لفظ ہے، وہ لوگ برے ہیں. 3 جملے فرمائے. اب یہاں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اگر وہ نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اللہ نہ کرتی ہیں، بڑی منزلہ بات و ریاضت کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہ کریں تو وہ برے نہیں ہیں. اور اگر وہ نیکی نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ٹھیک ہے جی، بات و ریاضت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کام نہ کریں تو وہ برے نہیں. کوئی لفظ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے اجمالی لفظ بولا، اجمالی مشترکہ اجتماعی جملہ بول دیا. فرمایا وہ لوگ برے ہیں. راوی کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ باتیں کہاں رکھا کریں؟ یہ باتوں کے بارے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوچھ ہو رہی ہے. یہ ہیرے ہیں، ان کی قدر کریں. ہم اگر غریب ہم کی دنیا سے چلے جانا ہے، بندہ اپنے کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کیا میں کسی کی عجازت کرنے گیا؟ اللہ معاف فرمائے، بڑیاں فیکٹریوں کے مالک وہ میرے پاس ملنے والے تھے. تو میں جب اس کی حالت دیکھی تو سیدھی بات بتاؤں کہ میں تو وہی گم ہو گیا. میں نے کہا یوسف بندہ کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑی شاید پر تو کچھ بھی نہیں. تو میں کئی ایسے واقعات میرے پاس آتے ہیں کہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اکثر لوگ تھوڑی سی افسر مل جاتی ہے نا، وہ نگران بن جاتا ہے نہیں، وہ سپروائزر بن جاتا ہے نہیں، وہ نیچے والوں کو ڈراتا ہے تمہیں نکلوا دوں گا، تمہیں نکلوا دوں گا، ٹھیک ہے جی میری تو خود خدمت کیا کرو. مگر پتر مانے ساری روٹی حرام تھی کہ تیری ساری روٹی حرام تھی تو ڈراتا ہے ان کو مانا تو پتہ ہی. آقا علیہ السلام نے اپنا بڑا خاص فرمایا اور توجہ ترمان بات کر رہا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا. میں کہا بندہ کیا ہے؟ فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، کھاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے اور جناب پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے اب اس کے نصیب میں بات پیدا ہوئی میں. لیکن آقا علیہ السلام نے یہاں بڑی پیاری بات فرمائی اور یہ تعلیم ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ سبق ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. ہمیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ناکام نہ ہونا. اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں، فرمایا آؤ میرے بچیوں جو میں تمہیں خوبصورت ہیرے دے رہا ہوں نا، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان ہیروں کو تعامل میں رکھو، اس پر پھر عمل پیرا ہو جاؤ، پھر اللہ کے دربار میں تم سرخرو ہو جاؤ. آج کیا ہو جاؤ گے؟ سرخرو ہو جاؤ. میرا آقا علیہ السلام نے یہ جملہ میں نے آپ کو سے سنایا ہو، لیکن اس حدیث کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حقیقت ہے یہ بات نہیں. آپ میری بات پر اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ تائید کریں یا نہ کریں، بات اس طرح ہے کوئی شخص ہے کہ جس کے پاس بڑا کچھ آ جائے پھر اس میں عاجزی رہ جائے، انکساری رہ جائے، وہ کسی کو حقیر نہ سمجھے. کوئی ہے وگرنہ دیندار کے پاس پیسہ آ جائے تو دیندار کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. میں تو حضرت علی کا طور پر حیران ہو گیا کہ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اگر ایک دیندار ہے، عالم ہے، دین کا بولیے دین کا عالم ہے، اگر وہ دین کا عالم جب تک وہ دنیا سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے علم کے ذریعے دنیا نہیں کما رہا، کیا دنیا نہیں کما رہا، تو فرمایا وہ طبیب ہے، وہ تو لوگوں کا طبیب ہے، وہ لوگوں کی زندگی بنا سکتا ہے، خوشبو بنانے کے لیے طبیب ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو اگر وہ آئے علم کو شریعہ بنائے دنیا کو کمانے کا تو وہ خود بیمار ہے، اس کو بیماری لگ چکی ہے، وہ کسی کا علاج کیا کرے گا، وہ
بیمار ہے وہ تو اگر عالم علم کے ذریعے اگر دنیا کو کمائے تو حضرت علی کے قول کے مطابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیمار ہے کسی کا علاج نہ کرے تو جو ڈاکٹر بے نمازی ہے جو ڈاکٹر خود بے نمازی ہے روزہ نہیں رکھتا نماز بھی نہیں پڑھتا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ غریب امیر کی تمیز کرتا ہمارے غریب آیا تو خیر نہیں اللہ معاف کرے گا آپ کو پتا کہ میں آپ کی طرف باتیں نہیں کر رہا کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں اس دنیا کے معاملات میں کیا ہو رہا ہے مرنا نہیں کہ تو چاہے میں نہیں بیٹھے کھانا نہیں اس کے دربار میں تو کچھ نہیں ہے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر فرما دیا فرمایا ہاں اگر تو ہائی لیول پہ چلا گیا ہے تو پھر تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس انداز میں پیار کرے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ بڑا ہے ہائے جملے پہ غور کریں یہ نبی پاک کی حدیث ہے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جتنے ہائی لیول پہ چلا جائے لوگوں کے سامنے اس طرح آئیں اس طرح ملے اس طرح ملاقات کریں گھل مل جائیں کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ بڑا ہے نوکر ہے خادم ہے مالدار ہے رشتہ دار ہے دوست احباب ہے گھل مل جا ہاں اس گھل مل جانے میں اگر تجھے خطرہ ہو جملہ سن لے ارے تجھے تو کس نے فرمایا آقا علیہ السلام ہے اگر خطرہ ہو ڈر ہو خوف ہو یا میں گھل مل جاؤں گا نا تو وہ معتبر ہو بڑا ہو عزت ختم ہو جائے گی وقار ختم ہو جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرق نہیں آئے گا کیا کچھ فرق نہیں آئے گا آقا علیہ السلام نے دنیا کی بات کی نہیں ہے کیا دنیا کی بات کی نہیں ہے دنیا میں تو آدمی کا مشکل وقت بھی ہے آسان بھی ہے وقت گزر ہی جاتا ہے نا جن کو پجاری میں گئے اوکھی سوکھی گزر جائے گی لیکن آقا علیہ السلام نے دنیا کی بات نہیں کی ہے فرمایا اگر گھول مل جانے سے اگر تو محسوس کرے کہ میری عزت ختم ہو جائے گی فرمایا پریشان نہیں ہونا دنیا کی بات نہیں کی فرمایا آخرت کے دن میدان حشر میں جب تجھے عزت کی ضرورت ہوگی تو فرمایا واللہ نفس میں جاتی گی میں قسم اٹھا کر زمانہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب عزت کی ضرورت ہوگی جب کی ضرورت ہونی ہے آئے کی ضرورت ہوگی نہیں ہونی وہاں تو نبی رب نفسی کریں گے آئے کی ضرورت ہوگی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قسم اٹھاتی گارنٹی اور زمانہ دیتا ہوں کہ قیامت کے دن عزت میں تمہیں عطا فرماؤں عزت میں تمہیں عطا فرماؤں ایک طرف تمہیں عزت ملے تو جب آپ علیہ السلام کی طرف سے عزت ملے قیامت کے دن اس کی بخشش میں کچھ آتے میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے حدیث پاک میں آتا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آقا ہے مالک ہے اس اپنے نوکر کو خادم کو بھیجا کہ کھانا لاؤ کیا کھانا ملے وہ کھانا لایا اب اس کی طرف دیکھنا بہت بڑی فیکٹری ہے نا تو ورکروں میں سے اگر کوئی ورکر چھوٹا ہے تو اگر وہ مالک وہ تو نیچے نیچے افسر کے کوئی مان نہیں محترم جو نیچے نیچے افسر بنایا گیا تھا ان کے لیے مان اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا ہیں پھر مالک کے کمرے میں جانا پھر مالک کے دفتر میں جانا ٹھیک ہے وہ تو کوئی ہے نا کہ جس کے اثر نہیں ہوگا نا وغیرہ نوکر اگر نیچے والا اگر مالک کے اگر کمرے میں جاتا ہے نا اس پہ ضرور اثر ہوگا کہ یار میں فیکٹری کے مالک کے کمرے میں جانا اس پہ اثر ہوگا لیکن آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا فرمایا اگر اس نے کھانے کی دعوت دی ہے کہ کھانا میں مل رہا ہوں وہ کھانا لایا ہے اب وہ ڈر رہا ہے خوف کھا رہا ہے مالک آقا ہے ٹھیک ہے پیسے مانگ رہا ہے ابھی گرا بھی ہے لیکن آقا علیہ السلام نے کتنی دیر بعد فرمایا ہاں اگر مالک اس کو یہ کہے کہ یار آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن وہ ڈر رہا ہے وہ خوف کھا رہا ہے اس نے کہا یار آپ بیٹھو لیکن اس نے محسوس کیا مالک نے کہ اس کے دل میں تو ڈر ہے خوف ہے ڈر خوف کی وجہ سے اس نے کہا یار ڈرے نا میں کیا ایک انسان ہوں نا جو میرے پاس پیسہ زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے میں فیکٹری کے مالک ہوں میں بھی تیری طرح میں نے بھی مر جانا ہے تو نے بھی مرنا ہے اس کے دل سے ڈر خوف ختم کر رہا ہے اپنی طرف سے آرزی انکساری ہمدردی محبت پیار پیش کر رہا ہے اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں نوکر کے ساتھ اور میری عزت ختم ہو جائے یہ چیز کو نہیں دیکھ رہا بس کھول بیٹھ گیا
یار اس کے ساتھ مجھے کھانے کا موقع مل رہا ہے، فیٹی کے مانے کے پاس وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ مجھے کھانا کھلایا محبت میں، پیار میں، آسی میں، انکساری میں، اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے جو زبان نبوت نے قسم اٹھائی ہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس رات کی والذی نفسی بیدی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو کہ یہ جنتی ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑا کوئی تحفہ، اس سے بڑا کوئی انعام ہے کہ جو اس کو دیا جا رہا؟ لیکن بندہ ادھر سن لے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کسی کو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں ہوں، تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے، وبال میں پھنس جائے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا والمؤمنون تم کو رکھیں والمؤمنون آیت نمبر 71 سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 پھر اس پر گفتگو چلتی آ رہی ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، پتہ ہے ایمان مرد عورتیں کون ہیں؟ بولا کون ہے؟ فرمایا بعض اولیاء بعض، تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، مددگار ہیں۔ ایک بات کہا کس میں، کس عمل میں؟ فرمایا یامرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں۔ ادھر کیا فرمایا؟ ادھر یہ منافق ہے، ایک نمبر 60 فرمایا المنافقون والمنافقات، پتہ ہے منافق مرد اور منافق عورتیں کون ہیں؟ اور طرح کون ہیں؟ فرمایا بعضهم من بعض، اولیاء کا لفظ نہیں آیا، اولیاء کا لفظ نہیں آیا، فرمایا بعضهم من بعض، تو ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہے، رفیق نہیں ہے، نہ مدد کرتے ہیں، نہ رفیق ہے، نہ تعاون کرنے والے ہیں۔ تو اب نتیجہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، میں تو قرآن بیان کیا اے باری تعالیٰ کس چیز میں؟ فرمایا یامرون بالمنکر، عدالت کہ وہ حکم نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، جس سے برائی سے، آگے فرمایا وینہون عن المعروف۔ اب ادھر حدیث سن لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ بیان کر رہا تھا، وہ قریب چل رہی، قریب کو نظر نہیں آ رہی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہاں کیونکہ ٹائم کچھ سیکنڈ میں کسی پہ نظر تھی، وہ سامنے کھڑی تھی تو اس کو دیکھ لیتا تھا۔ اب ٹھیک ہے، پر میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ برے ہیں، وہ لوگ، اور میں نے یہ بات کرتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کو واضح بھی کیا کہ اگر وہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اگر وہ یہ کام نہ کرے تو برے نہیں ہیں، اور اگر وہ نیکی نہیں کر رہے تو یہ کام نہ کرے تو وہ برے ہیں نہیں، اس چیز کو واضح نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو سامنے رکھا، فرمایا وہ لوگ برے ہیں۔ میں تو عمر فاروق اس کے آگے رکھتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون برے ہیں؟ فرمایا تو انصاف کا حکم نہیں کرتے، جو انصاف کا حکم نہیں کرتے وہ برے ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، وہ روزہ دار بھی ہیں، وہ عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں۔ اگر عبادت و ریاضت رات کی بات میں کمال ہوتی تو جبرائیل نے سب کو حکم کیا کہ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، کہتے مولا وہاں بڑا صفی با صفا، بڑا نیک، پتہ نہیں اس سے تو کوئی ایک برائی بھی نہیں ہوئی، رات فلاں بستی کو اٹھا اس کی اوپر پھینک دے، اس بات ہے پوری بستی گناہوں میں مبتلا ہے، خدا اپنی نیکی کر رہا ہے، ان کو نیکی سے نیکی کی دعوت نہیں دے رہا۔ حضرت یوشع بن نوح، حضرت یوشع بن نوح علیہ السلام، اللہ نے بیٹی فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر تیری بستی میں سے 40,000 کتنے 40,000 نیک لوگ، کتنے میں 40 کی بات نہیں کر رہا، میں 40,000 کی بات کر رہا ہوں، 40,000 نیک 60,000 پورے، میں سب کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، میں ہلاک کرنے لگا، میں سب کو ہلاک کرنے لگا۔ یوشع بن نوح علیہ السلام کرتے باری تعالیٰ کیا ہو گیا؟ جو 60,000 پورے ہیں ان کی برائیاں اربود کو پہنچ گئی ہیں، وہ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، ان کو تو ہلاک کر دیا جائے، یہ 40,000 کا کیا قصور ہے؟ اس طرح لفظ ہیں 40,000 کا قصور کیا ہے؟
کہ 40,000 کو بھی اتنے اندر ہلاک کرنا؟ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جو مجھے غصہ آیا ہے اس غصے میں یہ شامل نہیں ہوئے، جو مجھے ان برے لوگوں پہ غصہ ہے وہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ 40,000 کو نیکوں کی نیکی کو دیکھنا اور پھر یہ جو 60,000 برے لوگوں ہیں ان کے ساتھ موت میرا ادھار ہے۔ میرے بات ہے بہت کہنے میں جملہ وہ آپ کو صحیح دے نہیں رہا کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے نا تو میرے الفاظ کیسے آپ کو فرمایا جن کے ساتھ یہ موت میرا ادھار ہے، یہ اتنی برائی مبتلا ہے اور یہ ان کے ساتھ گھل ملے ہوئے ہیں اور یہ خود اپنی نیکی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ لین دین بھی ہے، موقع بھی ڈوب رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور ان کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ مجھے ان کی نیکی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں ان کو ان سے بے حیا کرنا ہے، اس واسطے مجھے پسند ہوئی ہے کہ خود نیکی کرے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، خود برائی سے بچے اور دوسروں کو برائی سے بچائے۔ اور اگر وہ خود نیکی مبتلا ہے، اپنی نیکی کر رہا ہے، دعوت نہیں دے رہا تو میرے نزدیک وہ بھی گناہگار اور برائی ہے۔ میں نے ان کو ان سے پہلے ہٹا کرنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لوگ برے ہیں۔ کیا آقا کون؟ فرمایا کہ جو انصاف کا حکم نہیں کرتے، اس پر سے فرمایا وہ لوگ بھی برے ہیں۔ آقا وہ کون؟ فرمایا جو نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ فرمایا وہ لوگ بھی برے ہیں۔ آقا کون؟ فرمایا جو برائی سے نہیں روکتے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ 3 جملے حدیث کے ہیں، پوری دنیا کے علماء سے رابطہ کیا کریں، اہل علم سے رابطہ کیا کریں، کیا کہ تو میرا آقا نے 3 جملے فرمائے وہ بھی برے ہیں، وہ بھی برے ہیں، وہ بھی برے ہیں۔ کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ وہ عبادت کرنے والے ہو تو یہ کام نہ کرے تو وہ برے نہیں ہیں، اور اگر وہ گناہگار ہیں تو یہ کام نہ کرے تو وہ برے ہیں؟ کوئی بات واضح نہیں فرمائی، کوئی بات واضح نہیں فرمائی، اجمالی جملہ فرمایا، مشترکہ فرمایا تینوں کے لیے، جن کے لیے کہ وہ نیکی کرنے کے باوجود بھی تو ہمارا قدر یار وہ فلاں بندہ تیرا بڑا قریبی ہے، تیرا دوست ہے، کہ اس کو کچھ خیال کرو، اس وقت حاصل اچھا کوئی مولوی صاحب انہوں نے اپنے کمرے جانا، میں اپنے کمرے جانا، سالوں کی لگے سب اوپر جو کرتا ہے کر نا 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 کبھی ایسا نہ سوچنا، تیرا کام ہے ایک مرتبہ اس کو ضرور کہیں، کیا ایک دفعہ اسے ضرور کہیں۔ یہ تو میں نے حدیث آپ کو شروع میں سنا دی ہے، آپ کو چھٹا نہیں اس پر، یہ میں حدیث آپ کو شروع میں سنا دی ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے روکتا ہے تو ایمان کا بولیے نا آپ کو پتا ہے یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے، اور اگر ہاتھ سے نہیں ہے تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے، اور اگر یہ دونوں طاقتیں نہیں رکھتا تو دل میں برا تو سمجھے، اگر دل میں برا نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا ہے تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر سمجھتا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کمزور ترین درجہ ایمان کا تیرے پاس ہے، کمزور ترین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل بھی برا نہیں سمجھتا ہے تو کمزور ترین درجے سے بھی وہ گر گیا ہے، تو جب گر جائے کمزور ترین درجے سے بھی تو پھر بات اس کے بعد رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مومن کی ایک صفت کمال بیان کی ہے، آپ بھی تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں، آپ بھی کریں میں بھی کروں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ، آپ کے دوست احباب ملنے والے ہیں اگر خود نیکی کرتے ہو ان کو ضرور نیکی کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور آقا کے پورے دین کا مغز آیت لبے لباب ایک ہی ہے، کون سا؟ کہ نیکی خود کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے خود بچیں اور برائی سے روکیں۔ پیار بنا لو نا، پترا کی کمائی کھاتے جا رہے ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتا اور تو اللہ 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 کے بندے قیامت کے دن یہ حدیث کے لفظ ہے، اگر اولاد پکڑی جائے گی نا واضح کی نافرمانی کی وجہ سے تو اولاد کی وجہ سے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہاں کتنے بڑے ہیں نا وہ بھی الٹے لگ جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ اس لیے محترم میں حال کے کہہ رہا ہوں ابھی سے اپنے گھر کا ماحول بناؤ، اچھا بناؤ، ہمارے پردے کے بعد وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا،
ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. اس لیے دوستوں ابھی چند بات کی انشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل ایمان مرد اور اہل جو ایمان عورتیں ہیں عورتوں کو عورتوں میں اور مردوں کو اہل ایمان مردوں کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے.